آواز کی دنیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آواز اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کہانی پیش کی جائے، لیکن آپ سے کٹ کر رہا بھی نہیں جاتا۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے ایک بار پھر شدید قسم کا ہے فیور ہو رہا ہے اور میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی۔ بہرحال آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں سامون کی نئی قسط۔ شروع کرتے ہیں۔ کیا خانقاہ پر حملہ نیک شگن ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جس نے خانقاہ پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کی ہے؟ اسی وقت ایک غلغلہ سا اٹھا اور میں نے دیکھا کہ سنجات اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ ہاتھوں میں خون آلود کلہاڑے اور بھالے لیے ہوئے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں شاید سنیتا بھی تھی۔ سنیتا کو زندہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں پریشانی کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر میں نے صورتحال کو سنبھالنے کی اپنے طور پر تیاریاں کر لیں۔ سنجات میرے سامنے پہنچا۔ اس نے اپنا خون آلود کلہاڑا میرے پیروں کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، معزز سردار عظیم سانگچو، میں نے تیرے خلاف بغاوت نہیں کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا خون آلود کلہاڑا تیرے قدموں میں موجود ہے، اور یہی نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب تیرے اطاعت گزار ہیں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں نے اس کا انصاف خود ہی کر لیا ہے۔ اگر اسے جرم تصور کیا جا سکتا ہے تو میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے دیکھ، اس لڑکی کو دیکھ جسے میں نے تیری بیوی کی حیثیت سے تیری زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی، میری زندگی بھر کا ثمر، جویا شوئن کی سازش کا شکار ہو گئی۔ شوئن نے اسے ہلاک کر دیا اور ایک نکلی لڑکی کو میری بیٹی کی حیثیت سے تیرے پاس پہنچا دیا۔ اسے دیکھ، یہ تیری بیوی میری بیٹی لوئیسن نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور لڑکی ہے جسے جویا شوئن نے اپنے مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا۔ مجھے بہت پہلے سے علم تھا معزز سردار کے طویل عرصے سے ہوگا قبیلہ جویا شوئن کی سازشوں کا شکار رہا ہے۔ میں نے بارہا لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے پروہت نے اس طرح ان پر اپنا اثر قائم کر رکھا تھا کہ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب جویا شوئن کا خونی ہاتھ میرے گریبان تک پہنچا تو میں نے لوگوں کا تصور ذہن سے ختم کر دیا۔ میں نے خود اپنا فیصلہ کر لیا، اور اس وقت ہوگا میں ایک بھی پروہت زندہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری تھا معزز سردار، یہ بہت ضروری تھا۔ جویا شوئن اپنی وحشت خیزیوں میں اتنا درندہ بن گیا تھا کہ اس کی تفصیل اگر میں بتاؤں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آج میں نے اس کی تمام برائیوں کا انتقام اس سے لے لیا ہے، اور اب میں تیرے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں۔ یہ دیکھ، اس لڑکی کا اصل چہرہ دیکھ۔ سنجات نے سنیتا کے سر کے بالوں کو پکڑ کر پوری قوت سے انہیں کھینچ لیا، اور سونیا کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ اب اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے تھا۔ لوگ متحیر رہ گئے۔ سنجات نے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا، اور اس کا ثبوت میں نے پیش کر دیا ہے۔ میں مجرم نہیں ہوں سانگچو، میں تیرا دوست، تیرا ہمدرد ہوں، لیکن میرے دل کی دنیا اجاڑ دی گئی۔ مجھے انتقام کے لیے مجبور کیا گیا، اور میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ آج جویا شوئن اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے بستی کے باہر پہاڑوں میں پھینک دیا ہے، اور میں ہر اس شخص کو قتل کر دینا چاہتا ہوں جو کہ جویا شوئن کے حق میں آواز اٹھائے۔ یہ لڑکی جس نے میری بیٹی کی جگہ لی ہے، میں نے صرف اس لیے اب تک زندہ رکھی ہے کہ اس کی اصل شکل تیرے سامنے پیش کروں۔ سونیا کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی، مجھے بچاؤ غازالی، مجھے بچاؤ۔ وہ بے اختیار میری طرف دوڑی، لیکن اسی وقت سنجات نے اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ سے کلہاڑا لے کر پوری قوت سے سونیتا کی طرف کھینچ کر مارا، اور اس نے سونیتا کے نازک بدن میں پوری طرح گھر کر لیا۔ سونیتا کے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھے، اور اس کے بعد ایک اور چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، اور پھر وہ اوندھے منہ نیچے آ رہی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ میرا تو خیال تھا کہ سونیتا کی اصلیت معلوم ہوتے ہی سنجات اسے قتل کر دے گا، لیکن وہ اسے زندہ یہاں تک لایا تھا۔ میں ساکت و جامد نگاہوں سے سونیتا کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس حادثے نے اور اس کی شدید نوعیت نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر شل کر کے رکھ دیا۔ سنجات آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔
میں ظالم جاشوین کی درندگی کا شکار ہوا ہوں. مجھے انصاف چاہیے معزز سردار، مجھے انصاف چاہیے. ہم اس کا فیصلہ معززین سے مشورے کے بعد کریں گے. تم واپس جاؤ سنجات، ہم بہت جلد تم سے ملاقات کریں گے. میں نے نہ جانے کس طرح خود پر قابو پاتے ہوئے کہا. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ سنیتا مر چکی ہے. افسوس کہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا. جاشوین سنجات کے ہاتھوں مارا گیا تھا. سنجات کے سلسلے میں قبیلے والوں کو خود فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کریں گے. میرا کام تو بالکل ہی مختلف تھا. لوگوں میں ہنگامہ آراریاں شروع ہو چکی تھیں. اس وقت کوئی نہیں تھا جو سنجات کے اس فعل کی مذمت کر سکے. سب جانتے تھے کہ سنجات کسی بھی خون ریزی سے گریز نہیں کرے گا. میں واپس اپنے جھونپڑے میں آ گیا. میرے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی. اب اس پروگرام کے دوسرے مرحلے پر عمل کرنا تھا. چنانچہ میں نے وہ ٹرانسمیٹر نکال لیا جسے استعمال کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا تھا کہ میں اس پر پروفیسر زیڈال سے رابطہ قائم نہ کروں سوائے کسی شدید ضرورت کے. لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی. میں جانتا تھا کہ یہاں موجود لوگوں میں سے کئی یقینی طور پر زیڈال کے آدمی ہوں گے. چونکہ اس کے ساتھی یہاں خاصی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، فوراً ہی زیڈال کو اس بارے میں اطلاع پہنچ جائے گی. چنانچہ اس سے قبل کیوں نہ میں خود ہی اس بات کا اظہار اس سے کر دوں. چنانچہ صورتحال کے پیش نظر میں نے پروفیسر زیڈال سے رابطہ قائم کیا اور چند لمحات کے بعد اس کی آواز ابھری. ہیلو زیڈال، میں غزالی بول رہا ہوں. اوہ مسٹر غزالی، خیریت؟ مجھ سے گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ میں نے… غضب ہو گیا ہے مسٹر زیڈال. اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا ہوا؟ براہ کرم جلدی بتاؤ. مسٹر زیڈال، مجھے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے انتہائی افسوس ہے. سنیتا کو قتل کر دیا گیا ہے. دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی جس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ٹرانسمیٹر پروفیسر زیڈال کے ہاتھ سے گر گیا ہے. پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی. کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے کہو. میری سماعت میرا ساتھ نہیں دے رہی. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ہاں پروفیسر زیڈال، وحشیوں کی اس بستی میں تم نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں کیا تھا. تم نے ایک پروگرام پر عمل تو کر ڈالا تھا لیکن اس کے لیے ایسی کارروائیاں نہیں کی تھی جن سے میری اور سنیتا کی حفاظت ہو سکتی. میں اس تمام حادثے کا ذمہ دار تمہیں قرار دیتا ہوں. ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا درست ہے؟ کیا سنیتا مر چکی ہے یا زخمی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ براہ کرم جلدی سے بتاؤ. پروفیسر زیڈال، تم نے اپنی دانست میں تمام کارروائیاں کی تھیں لیکن اب میں تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہاں ہوگا میں صرف تمہارے ہی آدمی نہیں بلکہ تمہاری مخالف پارٹی کے افراد بھی موجود ہیں اور انہیں تمہاری اس کارروائی کا علم ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف سنیتا کے بارے میں بتاؤ، صرف سنیتا کے بارے میں. پروفیسر زیڈال کی غراہٹ ابھری. سنیتا کو تم نے یہاں کے ایک خون ریز شخص سنجات کی بیٹی کی حیثیت سے میرے پاس بھیجا تھا. سنجات کی بیٹی کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا لیکن سنیتا اپنا راز سنجات سے چھپا نہ سکی. کل سنجات نے اسے ازراہ محبت اپنے پاس طلب کیا تھا. وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی. رات کے آخری پہر میں نے ہوگا قبیلے میں آہو بکا کی آوازیں سنی اور جب صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سنجات نے یہاں کے روحانی پیشوا جویا شوین کو قتل کر دیا ہے اور خانقاہ میں موجود تمام کاہنوں اور پروہتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اس کے خیال میں جاشوین نے یہ سازش اس کے خلاف کی تھی اور کسی اجنبی لڑکی کو اس کی بیٹی کی حیثیت سے میرے پاس بھیجا تھا. سنجات کے کہنے کے مطابق یہ صرف جاشوین کی سازش تھی کیونکہ پروہت بہت عرصے سے ہوگا قبائل میں اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے ایسی کاروائیاں کرتا رہا ہے. سنجات نے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا. مجھے انتہائی دکھ ہے پروفیسر زیڈال کے بر وقت باخبر نہ ہونے کی وجہ سے میں سنیتا کو نہیں بچا سکا. سنجات نے سنیتا کو بھی قتل کر دیا ہے اور اس کی وجہ جہاں تک میری سمجھ میں آ سکی ہے پروفیسر صرف تمہاری پارٹی کی مخالف پارٹی کے افراد ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے. چند پراسرار لوگوں کو میں نے سنیتا کی تاک جھانک میں دیکھا تھا اور جب میں نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس میں کامیابی نصیب نہ ہوئی. یہ لوگ بظاہر جنگلیوں ہی کا روپ دھارے ہوئے ہیں
لیکن ان میں سے ایک کے خد و خال میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ 100% ان علاقوں کا باشندہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ تو سونیتا ماری گئی، میری زندگی ختم ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے مجھے، ناقابل تلافی نقصان، اور اس نقصان نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ غزالی، سونیتا کی لاش کہاں ہے؟ مجھے افسوس ہے پروفیسر زیڈال کہ اس کی لاش بھی میری تحویل میں نہیں ہے۔ میں ذہنی طور پر اس قدر پریشان ہوں کہ تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا، جو کارروائی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ہی نئی صورت اختیار کر گئی ہے۔ سونیتا کے قاتلوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں ان جنگلیوں کو اس کا قاتل نہیں سمجھتا۔ اصل قاتل وہ ہیں جنہوں نے سونیتا کے خلاف جوابی سازش کی۔ نہیں غزالی، نہیں، میں اپنی بیٹی کے غم کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم فوراً واپس آ جاؤ غزالی، اب تمہاری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ پروگرام اب وہ نہیں ہوگا جو تھا۔ واپس آ جاؤ غزالی، مجھے اب ان لوگوں کی قتل و غارت گری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب تم اس راستے سے دوسری سمت پہنچو گے تو تمہارا انتظار کروں گا تاکہ صحیح صورتحال سے واقفیت ہو سکے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے لیے انہیں اتنی بدترین سزا بھگتنا ہوگی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تم واپس آ جاؤ غزالی۔ پروفیسر زیڈال پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اس کے بعد اس نے اپنی ہی طرف سے ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ صورتحال کسی حد تک پرسکون تھی۔ باہر ہنگامہ آرائیاں ہو رہی تھیں۔ مجھ سے واپس آنے کے لیے کہا گیا تھا، چنانچہ مجھے اس سلسلے میں کافی محنت کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے سیمبو تورا سے ذہنی رابطہ قائم کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی کوششیں شروع کر دیں، حالانکہ باہر انتشار تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اپنے ذہن کو مجتمع کر کے سیمبو تورا کے ذہن تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اور سیمبو تورا کی آواز ابھری۔ ہاں، میں سن چکا ہوں اور کسی حد تک دیکھ بھی چکا ہوں، اور مجھے تمہارا انتظار تھا۔ سیمبو تورا، پروفیسر زیڈال کا تعارف میں تم سے کرا چکا ہوں۔ اسی کی سازش کے تحت میں سمت آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آج رات میں واپس ویلینی کی سرحدوں میں ہوں گا۔ تمہیں بھی اسی راستے سے واپس پہنچ جانا چاہیے۔ اپنے لیے پھر کسی ایسی رہائش گاہ کا بندوبست کرو جہاں میں تم سے رابطہ قائم کر لوں۔ سنو غزالی، اب تم مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ میں خود ہی تم پر نگاہ رکھوں گا۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم کس وقت اس راستے کو پار کرو گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا سیمبو تورا کہ تم اب کسی بھی مشکل میں میری قربت میں پہنچ جاؤ گے؟ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس وقت ان راستوں کی طرف نکل جانا پڑے۔ تم مجھ پر نگاہ رکھو۔ لیکن تم سردار کے جھونپڑے میں ہو؟ ہاں، تو پھر ٹھیک ہے، جب تم باہر نکلو گے تو میں تمہارے تعاقب میں رہوں گا۔ لیکن سیمبو تورا، تمہیں اپنی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ ہوائیں میری حفاظت کرتی ہیں، میری فکر نہ کرو، سیمبو تورا نے جواب دیا، اور میں نے اسے ذہنی رابطہ ختم کر دیا۔ وقت کا ایک ایک لمحہ سنسنی خیز تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جوئے شوئن کے قتل کے بعد یہاں کیا حالات پیدا ہوں گے، لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ سنجات ہوگا قبیلے میں بہت زبردست قوت رکھتا ہے، اور اس کا اظہار یاشوئن بھی مجھ سے کر چکا تھا۔ باہر طور ہوگا کی تاریخ تبدیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دوپہر ہوئی تھی کہ ہوگا قبیلے کے بہت سے معززین میرے جھونپڑے کے قریب پہنچ گئے، اور انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اجازت مانگی۔ میں ان کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ یہ گویا سردار کا اجلاس تھا۔ تمام چہرے خوف سے سمٹے سکڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، معزز سانگجو، جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے قبیلے کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ روحانی پیشوا اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے جوئے شوئن کے قتل کے بعد اب ہم بے سہارا رہ گئے ہیں۔ کیا سنجات کے بارے میں تو نے کوئی فیصلہ کیا معزز سردار؟ کیا سنجات جیسے وحشی جنگجو کو اس کی کارروائیوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا مناسب ہوگا؟ اس نے الزام لگایا ہے کہ جویا شوئن نے اس کی بیٹی کو قتل کر کے ایک اور لڑکی کو اس کا ہمشکل بنایا اور تیری خلوت میں بھیج دیا۔ کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے معزز سردار کہ جویا شوئن نے ایسا کیوں کیا؟ سنجات ہی اس سلسلے میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ جہاں تک میرے ذہن کی رسائی کا سوال ہے،
تو اس کی صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جویا شوین اس لڑکی کے ذریعے میرے اور سنجاد کے درمیان قائم ہونے والے تعلقات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کو جویا شوین ہی نے میرے پاس بھیجا تھا؟ ممکن ہے کسی اور کے ذریعے یہ حیثیت اختیار کر کے وہ لڑکی مجھ تک آئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے سنجاد نے خود ہی اپنی لڑکی کو کہیں پوشیدہ کر دیا ہو اور شوین سے اپنی کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس پر الزام لگایا ہو۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں معزز سانگجو، فیصلہ کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ اصل صورتحال کو جانچ لے۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں اور اس لیے میں اپنے جھونپڑے میں بند بیٹھا ہوا تھا۔ میں اب کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ تم لوگ آ گئے ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی مناسب کارروائی ہو کر رہے گی، چنانچہ تم انتظار کرو۔ ہم ہراساں تھے، ہم پریشان تھے معزز سردار۔ ہم روحانی پیشوا کے قتل کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے قبیلے میں خون کی ندیاں کیوں نہ بہہ جائیں۔ ہماری رہنمائی کر معزز سردار۔ سنو میرے قبیلے کے لوگوں، میرے دوستوں، میرے معززوں، ایک بات غور سے سنو۔ برائی کے جواب میں برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم سنجاد کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے، وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے تم سے جنگ کرے گا، ہوگا قبیلے کے بے شمار لوگ مارے جائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا۔ مجھے تحقیقات کرنے دو۔ اگر سنجاد مجرم نکلا اور جویا شوین کو اس نے اپنی کسی وحشت کی نظر کیا ہے تو پھر سنجاد کو اس کی جواب دہی کرنا ہوگی، اور اس کے لیے اگر ہمیں اسے جنگ کرنا پڑی تو ہم مشترکہ طور پر ایک صحیح بات کے لیے جنگ کریں گے۔ لیکن وقت سے پہلے جو کچھ اس نے کر ڈالا، اس کے جواب میں وہی سب کچھ تمہیں کرنا زیب نہیں دیتا، اور میں اس کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ ہم تجھ سے تعاون کریں گے معزز سردار، لیکن ہماری رہنمائی ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں انتقام کا جوش موجزن ہے، اور ہم سنجاد کو اس وحشت کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسے جواب دہی کرنا ہوگی کہ اس نے قبیلے کا قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا۔ ہاں، اسے جواب دہی کرنا ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں کل دن کی روشنی میں تم سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ تمام لوگ مطمئن ہو کر گئے تھے۔ میں نے انہیں اس رات کے لیے ٹال دیا تھا، اور حقیقتاً یہ رات میرے لیے بڑی ہی امتحان کی رات تھی۔ جہاں سے خیریت کے ساتھ نکل کر ویلینی کی سرحدوں میں پہنچ جاؤں، اس کے بعد کم از کم یہ تو ہوگا کہ قبیلے کے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا پڑے گا، ورنہ اس طرح میں کب تک انہیں احمق بنا سکتا تھا۔ ان فسادات کی لپیٹ میں مجھے خود بھی آنا تھا، کیونکہ میرا فیصلہ کسی نہ کسی شخصیت کے خلاف تو ہوتا ہی، اور سنجاد کی شخصیت کے بارے میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بہر طور ہوگا کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے تھے، لیکن سچی بات ہے کہ مجھے صرف اپنے مسئلے کی فکر تھی۔ ذہن پر زور دے کر کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جس چیز کو ذہن کہا جا سکتا ہے وہ تو اب میری کھوپڑی کے حلقوں میں ٹکڑوں کی شکل میں بٹی ہوئی تھی۔ اتنے عجیب و غریب واقعات سے گزرتا رہا تھا کہ اب حیرت زدہ بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ شروع ہی سے، اس وقت سے جب سے بوڑھے بابا کی صورت دیکھی تھی، مجھ پر مصیبتوں کا نزول ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک الجھی ہوئی بات، الجھے ہوئے واقعات، الجھے ہوئے حادثے، اور ان حادثوں کے نتیجے نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اور اب سیمبو تورا کہتا تھا کہ وہ سامون ہے، کسی قبیلے کا باشندہ۔ یہ سامون کون سے قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ کہاں آباد ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بدبخت قبیلہ اس طرح دنیا گردی کرتا کیوں پھر رہا ہے؟ بوڑھے بابا کا مسئلہ کیا ہے؟ گومین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ویلینی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ابھی تک صیغۂ راز میں تھیں، جبکہ موت بار بار میرے قریب سے گزر جاتی تھی، اور کوئی بھی لمحہ میری زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ ہر بار یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب بچنا مشکل ہوگا، لیکن زندگی مسلسل جد و جہد کر رہی تھی، اور یہ زندگی کسی کی بخشی ہوئی نہیں تھی، بس تقدیر ہی مجھے بچا لیتی تھی۔ شام ہو گئی، باہر کے حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب فضا میں دھندلاہٹیں ابھر آئیں تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں باہر نکل آیا۔ اس وقت میں نے اپنے بدن پر سرداری کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ ہوگا قبیلے کے عام لوگوں کے لباس میں تھا۔
باہر موجود محافظوں نے مجھے تعظیم دی اور میرے ساتھ چلنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی جگہ قیام کریں، میں اپنے طور پر کسی کام جا رہا ہوں۔ عام لوگوں میں شامل ہونا ذرا مشکل کام تھا، لیکن باہر طور میں نے ایسے راستے اختیار کیے جس کی وجہ سے میں لوگوں کی نگاہوں میں نہ رہ سکوں۔ میری نظریں اطراف میں بھی بھٹک رہی تھیں۔ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ کم از کم سیمبو تورا کی موجودگی تو یقینی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے سیمبو تورا کو اس پورے سفر کے دوران نہیں دیکھا۔ میں رفتہ رفتہ اسی سمت بڑھ رہا تھا جس سمت سے یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ راستے مجھے آج بھی اچھی طرح یاد تھے اور میں انہیں ذہن میں دہراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کسی کو میرے سمت آنے کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا ہے، نہ ہی سیمبو تورا نظر آ رہا تھا۔ سیمبو تورا کے لیے البتہ میں پریشان تھا، لیکن اس پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ اگر کہیں رک کر اسے ذہنی رابطہ قائم کرتا تو اس میں کافی وقت لگ سکتا تھا۔ اس وقت میرے لیے ضروری تھا کہ ہوگا قبیلے کی سرحدوں سے کسی نہ کسی طرح دور نکل جاؤں۔ وہ سفر خاصا دشوار گزار تھا، اور جس انداز میں کیا گیا تھا اس انداز میں اب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب مجھے اپنی ہی قوتوں سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں طویل مسافت طے کر کے آخرکار اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے پانی کے ذریعے مجھے دوسری طرف پہنچنا تھا۔ میری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا یہ، اور اس مرحلے کو نہ جانے کس طرح میں نے عبور کیا میرا دل ہی جانتا ہے۔ ذہنی قوتیں بارہا ساتھ چھوڑ گئی تھیں، جسمانی قوتوں نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن زندگی تھی، ایک جد و جہد تھی جو آخر تک اعصاب کو متحرک کیے ہوئے تھی، اور اس جد و جہد نے بالآخر مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا اور میں دوسری سمت پہنچ گیا۔ گویا اب میں ہوگا کی سرحد سے باہر تھا۔ دوسری سمت پہنچ کر جب میں اپنی جگہ سے برآمد ہوا تو میرے جسم پر ایک عجیب سی روشنی پڑی۔ پیلے رنگ کی اس روشنی میں شاید مجھے دیکھا جا رہا تھا، اور پھر جو شخصیت میرے قریب پہنچی وہ پروفیسر ہی کی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تاریکی کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس کی گہری گہری سانسیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے پروفیسر سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا اور پوری طرح محتاط رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے اطراف میں کچھ اور بھی قدموں کی آوازیں سنی۔ ایک مرتبہ ٹھٹکا تو پروفیسر کہنے لگا، وہ میرے ہی آدمی ہیں۔ میں نے ہوگا سے اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں بلا لیا ہے اور وہ دن میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ خاصا طویل سفر طے کرنا پڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ایک غار میں پہنچ گئے۔ یہ غار میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اجنبی جگہ تھی۔ پروفیسر زیڈول نے یہاں اپنے لیے بے شمار ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اس نے روشنی کی۔ یہاں نشستیں موجود تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی ایک نشست پر بیٹھ گیا اور غمزدہ انداز میں مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں اس کی صورت دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر انتہائی غم و اندوہ کے آثار پیدا کر لیے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد پروفیسر نے کہا، جب وہ تمہاری تحویل میں پہنچ گئی تھی تو کیا تم پر لازم نہیں تھا کہ اس کا تحفظ بھی کرتے؟ مجھے اس کا اندیشہ نہیں تھا پروفیسر کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالکل میری لا علمی میں سنجات کے پاس سے میرے پاس آئی تھی، اور پھر اس نے مجھ پر اپنا اظہار کر دیا تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سنجات اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہے۔ سنجات کے طلب کرنے پر وہ اس کے پاس گئی تھی، حالانکہ خوف زدہ تھی۔ اس نے کہا تھا مجھ سے کہ سنجات کے سامنے جاتے ہوئے اسے عجیب سے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن باہر تو یہ ضروری تھا، چونکہ ابھی ہم سنجات کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ اگر مجھے اس کا شبہ ہو جاتا پروفیسر کہ سنجات کسی بھی وقت اس کی طرف سے مشکوک ہو سکتا ہے تو میں سنجات ہی کو ٹھکانے لگا دیتا۔ آپ نہیں جانتے پروفیسر، آپ نہیں جانتے۔ ان چند دنوں میں سونیتا نے میرے دل میں کیا مقام حاصل کر لیا تھا۔ پروفیسر، میں آپ کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ میں در حقیقت اسے چاہنے لگا تھا۔ پروفیسر کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ یہ آنسو اس کے رخساروں کو تر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا اور دفتن اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، کاش میں آپ کو اپنی کیفیت کے بارے میں بھی بتا سکتا پروفیسر۔ وہ آپ کی بیٹی تھی، لیکن میری آواز رند گئی اور پروفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس وقت بہترین اداکاری کر رہا تھا، اور یہی اداکاری میری زندگی کی ضمانت تھی۔
ظاہر ہے سونیتا سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، اور نہ مجھے پروفیسر زیڈال سے کوئی ہمدردی تھی، لیکن اس وقت میں دنیا میں اس کا سب سے بڑا ہمدرد بنا ہوا تھا۔ پروفیسر زیڈال دل کی بھڑاس نکالتا رہا اور پھر دفتن خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ آگ سلگتی جا رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لیں اور پھر سیدھا ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے بونا دینا اب باقاعدہ میرے مقابلے پر آ گیا ہے۔ یہ نام نیا میں نے پروفیسر زیڈال کی زبان سے سنا تھا۔ میں نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی صورت دیکھتا رہا، لیکن دفتن میرے ذہن کا ایک خانہ روشن ہو گیا تھا۔ جب پہلی ملاقات میں پروفیسر مجھے ویلینی کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس کے منہ سے اچانک لفظ بو نکلا تھا اور اس کے بعد ویلینی کا نام لے دیا تھا۔ تو یہ بو دراصل بونا وینا تھا۔ لیکن یہ بونا وینا کون تھا، اس کا جواب پروفیسر زیڈال ہی دے سکتا تھا، لیکن صبر کرنا ضروری تھا۔ کوئی بھی جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ میں بدستور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تب پروفیسر نے کہا، لیکن یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ بونا وینا کون ہے پروفیسر؟ بالآخر میں نے سوال کیا۔ پروفیسر خاموشی سے غار کی دیوار کو دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے بولا، بونا وینا کو اپنی زندگی کے سب سے بدترین وقت سے گزرنا ہوگا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بلا شبہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے وہ، اور اس کے پاس نہ جانے کیسی کیسی افریتی قوتیں ہیں، لیکن اس نے سونیتا کے خلاف کارروائی کر کے اپنی بدقسمتی پر مہر لگا لی ہے۔ پروفیسر، تم سے ایک اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا موقع دیں پروفیسر کہ سونیتا کے قاتلوں سے خود بدلہ لے سکوں۔ میں بہت معمولی سا انسان ہوں، زندگی میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ میں نے اپنے طور پر اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا، لیکن وہ سنجاد کی بیٹی کی حیثیت سے میرے پاس آئی، اور پروفیسر اس نے میرے وجود کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس کے بعد پروفیسر سونیتا کے علاوہ میری نگاہوں میں کوئی نہ رہا۔ میں نے اسے پیشکش کر دی کہ وہ تمام خزانہ جو میرے علم میں ہے اس کے قدموں پر نچھاور کر سکتا ہوں۔ مجھے اب اس خزانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ خزانے کے بارے میں ابھی میں جلد بازی نہ کروں، کیونکہ اسے یہاں سے منتقل کرنے کے لیے ویلینی کو شکست دینا ضروری ہے۔ یہ لوگ آپس میں الجھ جائیں تو ہم سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ خزانہ حاصل کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہاں خون ریزی ہوتی رہے گی اور ہم ان کی دسترس سے بہت دور نکل جائیں گے۔ میں نے سونیتا سے یہ بھی کہا تھا پروفیسر کہ بہتر یہ ہوگا کہ میری پروفیسر سے ملاقات ہو جائے اور میں خزانہ ان کی تحویل میں دے دوں، اور ان سے کہوں کہ اب وہ جس طرح بھی مناسب سمجھیں اس کے لیے فیصلہ کر لیں۔ مجھے اب خزانے میں سے کچھ بھی درکار نہیں، لیکن جب مجھے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی خزانے پر دسترس حاصل ہوئی تو اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔ ہاں پروفیسر، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں جہاں وہ خزانہ مدفون ہے، یا جہاں اسے ویلینی نے چھپایا ہے، لیکن اس کے عوض مجھے صرف ایک موقع دو، صرف ایک موقع، کہ میں اپنی سونیتا کے قاتلوں سے انتقام لے سکوں۔ میرے لہجے سے جوش و غضب ظاہر ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے میری شکل دیکھی اور پھر آہستہ سے کہا، یقیناً میں تمہیں ہی اس کا موقع دوں گا۔ بونا وینا کو بھی میں اسی دکھ سے آشنا کروں گا غزالی، جس کا شکار اس نے مجھے کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ہاں، یقیناً تمہیں اس کا حق حاصل ہے، کیونکہ سونیتا کو میں نے مکمل طور پر تمہارے سپرد کر دیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں اس سے زیادہ خزانے کی وقت تھی، مگر آج میرے دل کا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد مجھے کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سنو غزالی، میں تمہیں تمام تفصیل بتا دیتا ہوں۔ بونا وینا جنوبی امریکہ کا باشندہ ہے۔ جنوبی امریکہ میں وہ زلزلے کی حیثیت رکھتا تھا، بہت ہی ہولناک قسم کا دہشت گرد اور خوفناک مجرم۔ میرے اور اس کا تعارف پیرس کی تقریب میں ہوا، جو پیرس کے جرائم پیشہ افراد نے منعقد کی تھی۔ میرے ہاتھ بھی مختصر نہیں ہیں۔ فرانس، برطانیہ، نیوزی لینڈ، مغربی جرمنی، یوگوسلاویا میں پروفیسر زیڈال کو بہت اچھی طرح پہچانا جاتا ہے۔ بونا وینا کے گروہ سے ایک بار یوگوسلاویا میں میری چپکلش ہوئی تھی، اور بونا وینا اپنے 18 ساتھیوں سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں میرے لیے کینہ رکھتا تھا، لیکن پیرس میں میری اور اس کی ملاقات ہماری دوستی کا باعث بن گئی۔ بونا وینا نے میرے ساتھ اپنے مشترکہ مفادات کا سلسلہ شروع کیا، اور چند معاملات میں ہم دونوں نے مل کر کام کیا، جس کے تحت ہمیں لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہوئی۔
اور ہم دونوں کافی قریب آ گئے۔ انہی دنوں ولاڈی واسکاٹ کا کیس منظر عام پر آیا۔ بونا وینا در حقیقت بہت بڑا مجرم ہے۔ اس نے جرم کو سائنسی راستوں پر استوار کیا ہے، اور اس کی تحویل میں چند ایسے سائنسدان موجود ہیں جو انتہائی جدید ترین ایجادات کرتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مجھ سے طاقتور تھا، لیکن میرے گروہ کی کارکردگی بھی معمولی نہیں تھی۔ بونا وینا نے ولاڈی واسکاٹ کیس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کافی آگے نکل گیا۔ دوسری سمت میں بھی اس سے اپنے طور پر واقفیت حاصل کر رہا تھا، اور یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مونٹ شارلٹ کا خزانہ ویلینی کی تحویل میں ہے، اور ویلینی اس وقت تبت میں آباد ہے۔ چنانچہ ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تو خود بونا وینا نے یہ پیشکش کر دی کہ میں اس کے ساتھ خزانے کے حصول میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اس طرح ہمارے درمیان ایک مشترکہ معاہدہ ہوا، اور ہم دونوں تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد اس سمت چل پڑے۔ طویل ترین فاصلے طے کر کے ہم تبت کے اس علاقے میں داخل ہوئے، اور یہاں پہنچ کر بونا وینا نے اپنی سائنسی قوتوں سے یہ معلومات حاصل کی کہ ویلینی در حقیقت مقامی باشندہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جسے ہم اس علاقے کا باشندہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کسی پراسرار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ایک عجیب قوت پائی جاتی ہے۔ یہ تمام معلومات بونا وینا نے اپنے سائنسدانوں کے ذریعے حاصل کی تھیں۔ اس کے بعد اس نے ویلینی کے ایک ایسے شخص کو پکڑا جو در حقیقت ویلینی کا خاص ساتھی تھا، اور اسے معلومات حاصل کرنے پر اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ سامون کہلاتے ہیں۔ جب اس شخص کو سائنسی بنیادوں پر اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ سامون کون ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور ویلینی کا خزانہ کہاں پوشیدہ ہے، تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن بونا وینا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ کسی سامون نامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو خاص قوتیں ہیں وہ انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ چنانچہ بونا وینا نے ایک جگہ کو اپنا مرکز بنا کر اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور اس کے سائنسدانوں نے اس کے لیے ایسے ذرائع مہیا کر دیے جن کے تحت وہ سامون کو پہچان سکتا تھا۔ اور پھر وہ اپنا نیا منصوبہ لے کر بالآخر ویلینی میں داخل ہو گیا۔ ویلینی میں داخل ہونے کے لیے اس نے سائنسی قوتوں سے کام لیا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے غاروں کو اپنا مسکن بنایا، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس نے یہاں ملکہ ویلینی پر ہاتھ ڈال دیا، جو در حقیقت سامون ہے۔ ویلینی کے بارے میں جو کہانی منظر عام پر آئی تھی، اس کے تحت یہ بات صاف تھی کہ ویلینی اس خزانے کے بارے میں جانتی ہے جو مونٹ شارلٹ میں موجود ہے یا پھر تبت میں منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن اس عورت نے زبان نہیں کھولی اور اپنے آپ کو تشدد کے لیے پیش کر دیا۔ بونا وینا اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ہلاک کرنے کے بعد خزانے کے بارے میں اسے کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ویلینی کو قید کر دیا، اور اس کی جگہ اپنی بیٹی کو ویلینی بنا کر منظر عام پر پیش کر دیا۔ یعنی ویلینی قبیلے کو آج تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اصل ویلینی قید میں ہے اور نقلی ویلینی ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کے لیے بونا وینا نے انتہائی ہوشیاری سے کام کیا تھا، اور میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا رہا تھا۔ میرے سپرد یہاں کچھ حفاظتی ذمہ داریاں ہیں۔ میرا پورا گروہ بھی ویلینی کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ہم لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح خزانے کا ہمیں علم ہو جائے، جس کے بارے میں کم از کم اتنا اندازہ ہم دونوں کو ہو چکا ہے کہ وہ خزانہ تبت میں موجود ہے، اور ویلینی اس کے بارے میں جانتی ہے۔ ویلینی بہت سخت جان ہے، اور اس نے وہ تمام اذیتیں بآسانی برداشت کر لی ہیں جو بونا دینا اسے دے سکتا تھا، اور اس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ لیکن بونا دینا کو یقین ہے کہ آخر کار کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور مل جائے گا جو خزانے تک اس کی رہنمائی کر دے گا، اور اسی امید پر وہ یہاں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے سامونوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ میں بھی اس کا شریک کار تھا، لیکن بونا وینا کی شخصیت میں حکمرانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا شائق ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے اثرات مجھ پر بھی ظاہر کرنا شروع کر دیے، اور بالآخر مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ خزانہ اگر بونا وینا کو مل جاتا ہے تو وہ مجھے ایک طفیلی قرار دے دے گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ میرے خلاف ہی سرگرم عمل ہو جائے۔ میرے کانوں میں کچھ ایسی باتیں بھی پہنچی تھیں کہ اگر خزانہ بونا وینا کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے بعد وہ ویلینی کے باشندوں کو میرے خلاف کھڑا کر دے گا، اور بالآخر مجھے ان کے جال میں پھنسا کر خود یہاں سے نکل جائے گا۔ جب اس کی یہ سازش میرے علم میں آئی تو میں نے اس سے سلسلے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے طور پر اپنے بچاؤ کی تیاریاں کرنے لگا، اور اس کے لیے میں نے اپنی بیٹی سونیتا کو اپنا اعلی کار بنایا۔ مجھے اس وقت تک کسی کامیابی کی امید نہیں تھی جب تک اچانک تم نہ مل گئے۔ تمہارے پاس سونے کے وہ سکے پا کر مجھے حیرت ہوئی،
اور اس کے بعد میں اور سنیتا مل کر تمہارے ذہن کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے مسٹر غزالی کہ ہم اس وقت تم سے مختلف نہیں تھے، لیکن بعد میں ہم نے سوچا تھا کہ اگر خزانہ تمہارے ذریعے ہم تک پہنچ جائے تو ہم تمہیں اس میں برابر کا حصے دار بنائیں گے، اور اس کے بعد سنیتا کی سفارش پر میں تمہیں اپنے ساتھ فرانس لے جاؤں گا، جہاں میں سنیتا کو تمام زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور تم خود سوچ سکتے ہو غزالی کہ اس کے بعد خزانہ صرف میری ملکیت نہ ہوتا بلکہ سارا کا سارا تمہاری تحویل میں چلا جاتا، کیونکہ میری زندگی میں میری بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایسا خزانہ کس کام کا جس میں انسان اپنی سب سے قیمتی شے کھو بیٹھے، اور میں اس نقصان سے دوچار ہو چکا ہوں۔ بونا وینا اسی قسم کا انسان ہے، وہ بلا شبہ خطرناک آدمی ہے، اور اس نے مجھے اپنے دستراز کی حیثیت سے استعمال کیا ہے، لیکن وہ دنیا میں کسی بھی شخص کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ بات بارہا کہی کہ اگر کسی نے اس سے غداری کرنے کی کوشش کی تو اسے اس غداری کے جواب میں ایسی بدترین سزا ملے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس قسم کی سزائیں وہ اکثر لوگوں کو دے چکا ہے۔ وہ ان کے خلاف کھلم کھلا کوئی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ ان کی کسی برائی کے جواب میں ایک ایسی برائی کو تخلیق کرتا ہے جو انہیں زندگی بھر کے لیے خون کے آنسو رلا دے۔ ایسے کئی افراد اس کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس نے مجھے بھی اسی صف میں لا کھڑا کیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اس کے لیے یہ کام ضرور کر رہا تھا، اور بلا شبہ میں نے اپنے طور پر ایک پروگرام ترتیب دے دیا تھا، لیکن اس کے جواب میں اس کی یہ کارروائی، کم از کم وہ مجھ سے استفسار کر سکتا تھا۔ میں تباہ ہو گیا غزالی، میں تباہ ہو گیا ہوں، اور اسے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم یہ بات جان چکے ہو، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اور اسی لڑکی کو اس نے ویلینی کی حیثیت سے منظر عام پر پیش کیا ہے۔ وہ لڑکی نہایت سادہ اور نہایت معصوم ہے، اس کی ذہنی قوتوں کو ایک خاص رخ پر موڑ دیا گیا ہے، اور جب وہ ویلینی کی حیثیت سے منظر عام پر آئی ہے تو مشینی انداز میں وہی عمل دہراتی ہے جو بونا وینا نے سائنسی ذرائع سے اس کے ذہن میں محفوظ کر دیا ہے، اور عام حالات میں وہ ایک سیدھی سادی لڑکی ہے۔ اور غزالی، تم ایک پرکشش نوجوان ہو، اگر تم اپنی ساحرانہ کوششوں سے اسے اپنے جال میں پھانس سکو تو میں بونا وینا کو وہی جواب دے سکتا ہوں جو اس کے لیے مناسب ہے۔ میں اسے بھی اسی دکھ سے دوچار کرنا چاہتا ہوں غزالی جو میرے سینے میں آ بسا ہے۔ میں اسے اسی کے انداز میں اس کی اس حرکت کی سزا دینے کا خواہش مند ہوں۔ بولو غزالی، کیا تم سنیتا کے لیے یہ سب کچھ کرو گے؟ کیا تم کرو گے؟ بولو، کیا تم بونا وینا سے میری سنیتا کا انتقام لو گے؟ بولو غزالی، جواب دو۔ زیڈال جذباتی ہو گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ جذبات میں کھو کر انسان اپنی سد بد کھو بیٹھتا ہے۔ وہ ایک اجنبی شخص پر اتنا بڑا اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے بھی جذباتی لہجے میں کہا، میرا رواں انتقام پکار رہا ہے پروفیسر۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی سنیتا کی صورت کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکا۔ کس طرح اسے قتل کر دیا گیا۔ کاش میں تمہیں ان لمحات کی کیفیت بتا سکتا۔ اب مجھے کچھ مت بتاؤ، اب میں سراپا انتقام ہوں۔ میں صرف انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں بونا وینا کو بھی اس آگ میں جھلسانے کا خواہش مند ہوں جس میں جل رہا ہوں۔ تو پھر یوں سمجھ لو پروفیسر کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس عمل کے لیے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا تمہارا کام ہوگا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ بونا وینا نے ویلینی کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود کہاں موجود ہے، اور وہ لڑکی، جس سب کچھ تمہارے معلوم کرنے کی باتیں نہیں ہیں، اس کے لیے میں تمہیں تمام راستے مہیا کروں گا۔ پروفیسر زیڈال کو بونا وینا نے اپنی سطح کا انسان نہیں سمجھا، اور یہ بات اس نے بہت دیر بعد واضح کی، ورنہ میں اسے بتاتا کہ میں کس سطح کا انسان ہوں۔ آج بھی وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں نے اس کے ارد گرد کیا کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ غلط فہمیوں کے مریض بونا وینا کو شاید اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ تبت کا یہ ویرانہ ہی اس کا قبرستان ہے، اور وہاں سے وہ اپنے ایک بھی ساتھی کو زندہ بچا کر نہیں لے جا سکتا۔ یہ پروفیسر زیڈال کا عزم ہے، اور تم میرے شریک کار۔
تمہارے سینے کی آگ کا مجھے اندازہ ہے، لیکن اس آگ کو کبھی مدھم مت پڑنے دینا۔ دنیا کی کوئی کوشش، کوئی شے اب تمہیں سونیتا کے انتقام سے باز نہ رکھ سکے گی۔ مجھ سے یہ سب مت کہو پروفیسر، تم میری ذہنی کیفیتوں کا اندازہ صحیح طور پر نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے غزالی، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اس وقت تک آرام کرو جب تک میں تمہیں تمہاری منزل نہ دے دوں۔ یہ ساری تیاریاں کرنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ بوناوینا میری طرف سے غافل نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے کم از کم اس بات کا یقین تو ہوگا کہ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کوئی شکایت نہیں کروں گا اس سے، صرف اپنا کام کروں گا، صرف اپنا کام۔ پروفیسر زیڈال نے کہا، اور اس کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ وقت جہاں گزارنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں ان غاروں میں پہنچا دوں گا جہاں میں نے ایک محفوظ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ غار ہر طرح کے خدشے سے محفوظ ہیں۔ اس وقت تک تم ان غاروں میں رہنا جب تک میں تمہیں بوناوینا کی بیٹی تک پہنچانے کے انتظامات نہ کر دوں۔ ٹھیک ہے پروفیسر، میں یہاں مطمئن ہوں، میں نے کہا، اور پروفیسر زیڈال میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں سرسری نگاہ سے اس غار کا جائزہ لینے لگا۔ بظاہر یہاں آرام کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اس چھوٹے سے غار میں صرف ایسی نشستیں پڑی ہوئی تھیں جن پر صرف بیٹھا جا سکتا تھا، اور باقی یہاں کوئی آسائش نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی میرے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس غار سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر ایک اور غار موجود تھا، اور اس دوسرے غار میں بھی وہ تمام آسائشیں فراہم کر دی گئی تھیں جو تھوڑی دیر وقت گزاری کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں۔ ایک خاص قسم کی ربڑ کا بستر، چمڑا منڈے ہوئے چند سٹول، اور ایسی ہی چند دوسری چیزیں۔ ان میں سے ایک شخص نے مؤدب لہجے میں کہا، ہم دونوں غار کے باہر موجود ہیں جناب، جس شے کی ضرورت ہو طلب فرما لیجئے۔ کیا آپ کے لیے کافی وغیرہ کا بندوبست کیا جائے؟ سنو، یہاں کیا کے انتظامات ہیں؟ عارضی رہائش گاہ کے طور پر جو چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ غسل نہیں کر سکیں گے، لیکن منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی مل جائے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام اشیاء۔ فرمائیے کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر کافی پلاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی، میں نے کہا، اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں شدید اعصابی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ان تمام واقعات نے اور ان سے نکلنے کی کوششوں نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ ربر کے بستر پر لیٹ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دماغ میں لاتعداد خیالات ابھر رہے تھے، اور اسی لمحے دماغ میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ کوئی میرے ذہن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سیمبوتورا کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا، اور چند ہی لمحات کے بعد سیمبوتورا کی آواز میرے ذہن میں ابھری۔ کیا تم اپنے اطراف سے محفوظ ہو، یا اس وقت تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے غزالی؟ نہیں سیمبوتورا، فی الحال سب خیریت ہے، تم اپنی سناؤ کہاں ہو؟ میں اتفاق سے تم سے زیادہ دور نہیں ہوں، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں۔ مجھے بتاؤ تم پر کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ اور میں نے سیمبوتورا کو بوناوینا کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔ اس کے بعد میں نے زیڈال سے ہونے والی دوسری گفتگو کے بارے میں سیمبوتورا کو تفصیل بتائی۔ وہ بغور سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے بہت ہی خطرناک قدم اٹھایا ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس پہنچ کر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو گے؟ میں بار بار یہ کہتے ہوئے اب تو خود بھی شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ تم ہماری آخری امید ہو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویلینی پہنچنے کے بعد ہمیں ان حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں ویلینی کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ غزالی، تمہیں بھی بعض اوقات حیرت ضرور ہوتی ہوگی۔ وہ کام جو ہم بے شمار لوگ مل کر نہیں کر سکے، اس کے لیے تم پر کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ تو بس یوں سمجھ لو کہ اس سلسلے میں جذبات کا دخل زیادہ ہے۔ نہ جانے کیوں دل کی گہرائیوں سے یہ آواز ابھرتی ہے کہ تم بالآخر ہمارے لیے نجات دہندہ بن جاؤ گے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں سیمبوتورا۔ بہر طور تمہیں مطمئن کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے انہی میں سے ایک کا سہارا حاصل ہے، جبکہ اس سے زیادہ تشویش مجھے تمہارے سلسلے میں ہے۔ تم نے جو آزادی حاصل کی ہے سیمبوتورا، اسے برقرار رکھنے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ وہ بدبخت کسی نہ کسی ذریعے سے تمہارے بارے میں معلوم کر لیں گے۔ اگر تم اس تشویش کا شکار ہو غزالی، تو پھر میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ میں اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بدترین دور سے گزر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ اگر مجھے کتنے ہی لوگوں کو قتل کرنا پڑا تو اس سے دریغ نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا سارا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے اور ہم اپنے ان افکار کو قائم نہیں رکھ سکتے جن کی بنا پر ہم بہت سے معاملات میں نقصانات اٹھاتے رہے ہیں۔ میں محتاط ہوں اور ایک ایسی جگہ پوشیدہ ہوں جہاں وہ آسانی سے مجھے نہیں پا سکیں گے۔ پہلی مرتبہ تو تقریباً میں ان کے چنگل میں آ ہی گیا تھا، لیکن مجھے ان کے 2 آدمی ہلاک کرنا پڑے اور اس کے بعد میں ان کے نرغے سے نکل بھاگا، تاہم وہ مسلسل میری تلاش میں ہیں۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، سیمبو-تورا نے کہا۔ میں نے کہا، میں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا سیمبو-تورا، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں۔ جو انکشافات مجھ پر ہوئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، شاید تم خود بھی ابھی ان سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ مثلاً، سیمبو-تورا نے سوال کیا۔ جس جگہ تم موجود ہو سیمبو-تورا، کیا وہ وہاں سے دور ہے جہاں سے تم میرا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے تھے؟ ہاں، ان کارروائیوں کے نتیجے میں مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی سمت بتا دو۔ میں نے سیمبو-تورا کو ان راستوں کے بارے میں بتایا جہاں سے گزر کر ان غاروں میں آیا تھا، تو سیمبو-تورا نے چونک کر کہا، اوہ، قریب ہی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ میں ان کی قید سے فرار ہو گیا ہوں، اور اس وقت وہ اپنے طور پر مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی تلاش کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس کچھ ایسے انتظامات ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں۔ کچھ نظر نہ آنے والی انگلیاں ذہنوں کو ٹٹولتی ہیں۔ انداز ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے ذہنی رابطہ قائم رکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ان شعاؤں کے ذریعے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا ہدف ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ صرف اسی بات سے ہوتا ہے کہ کچھ انگلیاں ذہن کو ٹٹولنے لگیں اور دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دے۔ تمہیں خود بھی محتاط رہنا ہوگا غازالی، کیونکہ وہ لوگ تمہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں احتیاط رکھوں گا، لیکن کیا تم خطرے میں ہو سیمبو-تورا؟ ہاں، 2 جگہ سے فرار ہو چکا ہوں، البتہ اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں سیمبو-تورا کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ کسی بھی طرح تم میرے پاس پہنچ جاتے، لیکن جو مشن مجھے زیڈول کی طرف سے سونپا جائے گا اس میں کسی اور کی گنجائش بالکل نظر نہیں آتی، چنانچہ میں اس سلسلے میں بالکل مجبور ہوں۔ ہاں، اس وقت تک تم سے ذہنی رابطہ ضرور رہے گا جب تک میں بالکل ہی مجبور نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اب سب سے اہم بات یہی ہے کہ تم اپنا آپ محفوظ کرو اور کسی طرح خود کو بچائے رکھو تاکہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، سیمبو-تورا نے کہا، اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ سن کر میں نے اسے ذہنی رابطہ ختم کر دیا۔ آنے والے میرے خادم تھے جو مجھ سے میری ضروریات پوچھنے آئے تھے۔ سیمبو-تورا سے ہونے والی گفتگو نے مجھے مطمئن بھی کیا تھا، لیکن وہ اضطراب جو دل کی گہرائیوں میں پنہا تھا بھلا کہاں ساتھ چھوڑتا۔ تنہائی میں اب خیالات کے علاوہ رہ ہی کیا گیا تھا؟ کتنے کردار تھے جو میری زندگی سے وابستہ ہو گئے تھے، کتنے لوگ تھے جن کے بارے میں سوچنا پڑتا تھا، ان میں سے سب ہی تقریباً جدا ہو گئے تھے۔ 2 شخصیتیں ایسی تھیں جن سے مجھے اب بھی ہمدردی اور لگاؤ تھا، حالانکہ بعض اوقات ایسے مرحلے بھی آئے تھے جب میں ان سے بھی انحراف کے بارے میں سوچ سکتا تھا، یعنی ڈاکٹر طاہر علی اور کنور پربھات سنگھ۔ یہ دونوں انسان عمر کی اس منزل میں بھی دولت کے خواہاں تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو صحراؤں اور ویرانوں میں سرگرداں کیے ہوئے تھے، زندگی کی صعوبتیں اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ دونوں ہی مالی طور پر مطمئن تھے، لیکن کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا حسن صاحب جیسے خوشحال اور کرنل بھی بیچارہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزارنے والا، لیکن وہ دونوں بھی دولت کی تلاش میں چل پڑے تھے، جبکہ ان کے اعصاب بھی ان کے قابو میں نہیں۔ کیسی انوکھی ہے یہ دولت، کتنا تجربہ کیا جائے اس کے بارے میں، ساری دنیا سب کچھ بھول کر اس کے گرد چکرانے لگتی ہے۔ انسان کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ بہت دیر تک خیالات میں غلطاں رہا، اس کے بعد تھکے ہوئے ذہن کو نیند کے آغوش میں دے دیا۔ دن اور رات، بس زندگی کی گردش اسی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پروفیسر زیڈول سے ملاقات ہوئے آج مجھے 4تھا دن تھا، اور اس دوران اس نے مجھے دوسرے غار میں بھی منتقل نہیں کیا تھا، حالانکہ جاتے ہوئے اس نے یہی کہا تھا کہ میرے یہاں رہنا زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ 4تھے دن کی رات تھی، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، اور میں غار سے باہر نکل کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا تھا کہ میں نے پروفیسر زیڈول کو دیکھا، وہ میری ہی سمت آ رہا تھا۔ چونکہ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے پروفیسر زیڈول کو پہچاننے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔
اس کے خد و خال بھی واضح تھے اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت رخصت ہو گئی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آ رہے تھے۔ حالت تباہ تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ پروفیسر نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارے پاس پہنچنے میں خاصا وقت لگ گیا، لیکن در حقیقت میں اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ آپ جیسی اہم شخصیت کو اس طرح دیکھ کر مجھے دلی دکھ ہوا ہے پروفیسر۔ آپ نے اپنی حالت بہت خراب کر لی ہے۔ کیا یہ حالت دوسروں کی نگاہوں میں مشکوک نہیں ہو جائے گی؟ کیا رکھا ہے اب میری زندگی میں؟ کس کے لیے اپنی حالت کو بہتر بناؤں؟ مجھے تو اب زندگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں اب زندہ رہ بھی نہیں سکتا۔ دفتن ہی مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اپنی اس خواہش میں اتنا آگے بڑھ کر میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ کیا نہیں تھا میرے پاس؟ ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ذہن میں یہ سودا سمایا اور میں اپنی سب سے عزیز اور سب سے قیمتی شے کو کھو بیٹھا۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر، واقعی آپ دلی دکھ کا شکار ہوں گے۔ باہر طور مجھے گزرے ہوئے لمحات کی قیمت وصول کرنی ہے۔ جو کھو چکا ہوں اسے دوسروں کے لیے بھی قائم نہیں رہنے دے سکتا۔ چنانچہ میں ان ٹھوس بنیادوں پر غور کر رہا تھا جو میرے مقصد میں معاون بن سکتی ہیں۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں کسی ایسی حیثیت سے وہاں تک پہنچا سکتا تھا جو بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی اور جس میں تمہیں اپنا کام کرنے میں دشواریاں پیش آتی۔ چنانچہ میں کوئی ایسی تدبیر، ایسی ترکیب کرنا چاہتا تھا جو انتہائی مؤثر ہو۔ جو کچھ میں نے سوچا ہے بلا شبہ وہ بھی خطرناک ہے، لیکن میرے دوست اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ہمیں خطرہ مول لینا ہوگا۔ میں بونا وینا کو اسی کرب سے دوچار کرنا چاہتا ہوں جو میرے سینے میں ہے۔ آہ سونیتا، میری سونیتا۔ پروفیسر کی آواز گلگیر ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے مجھے پچھتاوے کا احساس ہوا۔ میں نے سونیتا کو قتل کرا کے زیادہ اچھا نہیں کیا، لیکن میرے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ میں کیا کرتا؟ سونیتا قتل نہ ہوتی تو دوسرے بہت سے لوگ قتل ہو جاتے۔ سیمبو تورا نے اس بات پر بہت اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ ویلینی اور ہوگا کے درمیان تصادم رک گیا۔ اس کے خیال میں یہ بہت ہی خوفناک بات ہو جاتی، اور میں بھی جانتا تھا کہ اگر یہ تصادم ہو گیا تو اس کے بعد پروفیسر مجھ سے یہ خزانہ یہاں سے نکال لے جانے کی فرمائش کرے گا، اور اس کے بعد میں اسے کس طرح ٹالوں گا؟ باہر طور پروفیسر زیڈال کی سسکیاں چند لمحات جاری رہیں۔ اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے کہا، سنو گیزالی، میں نے اس دوران بونا وینا کے بہت قریب رہ کر وقت گزارا ہے، اور تمہیں اس کمینے انسان کی فطرت کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ اپنے آپ پر بہت نازاں ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ وہ خود کو پراسرار قوتوں کا مالک بتاتا ہے، حالانکہ اس کی یہ پراسرار قوتیں ان سائنسدانوں کی مرہون منت ہیں جنہیں اس نے اغوا کر کے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور جو اس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہی اسے پراسرار قوت بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بونا وینا سمجھتا ہے کہ اسے آسمانی قوتیں حاصل ہیں۔ وہ ہر شخص پر فوقیت لے جانے کی باتیں کرتا ہے۔ باہر طور اس نے مجھ سے اس بات کا قطعی اظہار نہیں کیا کہ وہ مجھے اپنے طور پر کوئی سزا دے چکا ہے، بلکہ اس نے تو اس بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد وہ انہیں اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر دل ملاتے رہیں، اور اس کے بعد وہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ جب دیکھتا ہے تو ہمدردی کی نگاہ سے، اور جب وہ اسے سوال کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے اس حال زار کا باعث ہے ان سے ہمدردی کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا انتقام اصولی تھا، اور جو ہمدردی اس کے ذہن میں اور دل میں سرایت کر رہی ہے وہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ہاں پروفیسر، کافی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ میں اس مغرور انسان کو مٹی میں ملا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کسی سے مخلص نہیں ہے، اپنی بیٹی کو بے انتہا چاہتا ہے، لیکن اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے اسے بھی ذہنی طور پر معذور کر رکھا ہے۔ لسنرز، یہاں پہ ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ پسند کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ، یا اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔